السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر مفرد اور مرکب کے بارے میں جانا، مفرد کی تعریف کو جان لیا، مفرد کی قسموں کو جان لیا، مرکب کی تعریف کو جان لیا، مرکب کی قسموں کو بھی ہم نے جان لیا۔ آج ہم جملہ خبریہ کے بارے میں ہی بات کریں گے۔ جاننا چاہیے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا بیان کر سکیں، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی جو کہنے والا ہے اس پر ہمارا احتمال ہوگا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے کہ اس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے۔ اگر اس کا پہلا جز اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، جیسے کہ زید عالم، زید عالم ہے۔ اب یہاں پر آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر لفظ زید جو ہے وہ ایک اسم ہے، اور عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف کی جا رہی ہے، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ مسند الیہ کہلاتا ہے۔ تو لہذا اس کے اندر زید جو ہے وہ مسند الیہ ہوا، اور یہ پہلا جز ہوا جملے کا، تو لہذا یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کا پہلا جز مسند الیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں۔ جیسے کہ زید عالم، یعنی زید جاننے والا ہے، تو عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف کی گئی، تو لہذا اس کا پہلا جز جو ہے وہ مسند الیہ ہوا، اور اسی مسند الیہ کو مبتدا کہتے ہیں۔ اور دوسرا جز مسند ہے، اس کو خبر کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی قسم کائے کی، جملہ خبریہ کی۔ اب یہاں پر دوسری قسم یہ بتا رہے ہیں کہ اگر اس کا پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، جیسے کہ ضرب زید، تو پہلا جز اس کے اندر مسند ہے، اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا مسند الیہ ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے کہ اگر فعل کے بعد میں کوئی اسم آتا ہے تو وہ فاعل بن کر آئے گا یا پھر مفعول بن کر آئے گا، لیکن اگر دو اسم ہیں اور دونوں اسموں کا ہی ایک جملہ بن رہا ہے تو اس میں پہلا جز جو ہے وہ مبتدا ہوگا، جیسے کہ اوپر مثال گزری ہے زید عالم کے اندر۔ تو اس کے اندر پہلا جز فعل ہے اور یہ مسند بن رہا ہے اور اس کو فعل کہتے ہیں، اور دوسرا جز مسند الیہ ہے، اس کو فاعل کہتے ہیں۔ یہاں تک تو یہ دونوں قسمیں جملہ خبریہ کی بتا دی گئی ہیں۔ جملہ خبریہ وہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا بیان کر سکیں، اور پھر اس کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اگر اس کا پہلا جز اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اگر پہلا جز فعل ہوگا تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ جملہ اسمیہ کی مثال جیسے کہ زید عالم، اور جملہ فعلیہ کی مثال جیسے کہ ضرب زید۔ پھر جملہ اسمیہ کے اندر پہلا جز مسند الیہ ہے، اس کو مبتدا کہیں گے، دوسرا مسند ہے، اس کو خبر کہیں گے، اور جملہ فعلیہ اس کے اندر پہلا جز مسند ہے، اس کو فعل کہیں گے، اور دوسرا مسند الیہ ہے، اس کو فاعل کہیں گے۔ ویسے تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں مسند اور مسند الیہ کی تعریف بتا دیتا ہوں اور خلاصے سے۔ جاننا چاہیے کہ مسند حکم کہلاتا ہے، مسند حکم ہے، اور مسند الیہ وہ ہے جس پر حکم لگایا جاتا ہے۔ اسم کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے، لیکن فعل کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مسند تو بن سکتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں بن سکتا، یعنی اس کی طرف ہم کسی چیز کی نسبت نہیں لگا سکتے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔